اسلامی پہلی جو ریاست قائم ہوئی اور کامیاب ریاست تھی، اور اگر حقوق و فرائض کے حوالے سے دیکھا جائے، تعمیر و ترقی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کی نظیر نہیں ملتی کہ چند سالوں میں غربت، افلاس اور ہر طرح کے جو مسائل تھے، معاشرتی مسائل سے، اس سے چھٹکارا پا لیا گیا، باوجود اس کے کہ وہاں اقلیتیں بسنے والی تھی، لیکن ایک حد تک ان کے حقوق و فرائض کو بیان فرما دیا گیا، ان کی حقوق کی پاسداری اسلامی سلطنت میں لازم فرما دی گئی، لیکن ان کا مذہب چونکہ الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کے معاملات الگ ہیں، ان کے رسوم و رواج الگ ہیں، اور اسلام کے ظاہر اگینسٹ ہے، اسلام کے مخالف ہیں، تو اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے رنگ میں رنگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، یہ تو دنیاوی معاملات تو اپنی جگہ، اور ان کے مذہبی معاملات میں مشابہت اور ان میں اختیار کرنا، ان میں شریک ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم بھی، بلکہ دریافت فرمایا گیا کہ کیوں رکھتے ہیں، تو عرض کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اور آپ کی قوم کو فرعون کے جو ظلم و ستم تھا اس سے نجات عطا فرمایا، فرعون کو غرق فرمایا، تو عرض کی گئی کہ رسول اللہ اس خوشی میں اور وہ روزہ رکھتے ہیں، اس نجات کی خوشی میں ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار ہم تم سے زیادہ ہیں، یعنی موسیٰ کے پیغام پہ تو ہم ہیں، موسیٰ کی تعلیم پہ تو ہم ہیں، تو اب ہم بھی اس دن کا اور اس ماہ مقدس میں جو یہ دن 10 محرم کا، اس میں روزہ رکھیں گے۔ عرض کیا رسول اللہ وہ تو یہود و نصارہ سے مشابہت ہو جائے گی، تو آپ نے فرمایا کہ ہم مشابہت اختیار نہیں کریں گے، یعنی ایک عبادت کا معاملہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، نیک کام ہے، لیکن اس میں بھی مشابہت اختیار کرنا، ایک شبہ جس سے پیدا ہو کہ یہ عمل ان کا ہے تو ان کی مثل یہ بھی عمل کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ مشابہت ہم اختیار نہیں کریں گے، مشابہت یوں اختیار نہیں کریں گے کہ وہ خالی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ہم 9 کا ملا لیں گے یا 11 کا ملا لیں گے، ایک دن اس کے ساتھ ملا لیا جائے گا۔ تو مذہبی معاملات میں جہاں مشابہت، یہاں احادیث میں اس کی نفی فرما دی گئی، اس کو منع فرمایا گیا، تو وہاں یعنی کب یہ اجازت دی جائے گی کہ ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوا جائے اور ان کے مذہبی معاملات میں؟ حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں تو باقاعدہ اس چیز کو واضح فرما دیا گیا، اور یہ صرف ہمارے ارباب اختیار و اقتدار ہی تک محدود نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ یہ بلکہ احادیث ہی کی روشنی میں آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہ رجحان چل پڑا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی ایک دوسرے پر ہولی کے رنگ پھینکے جاتے ہیں، دیوالی ان کے ساتھ منائی جاتی ہے، یا دیگر ان کے اس طرح کے مذہبی معاملات ہیں تو اس میں بلکہ کرسمس کی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، کارڈ بھیجے جاتے ہیں، اور ان کے سارے رسوم و رواج ہم اپنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ جس سم چل پڑتے ہیں تو وہ جس دین پہ بادشاہ ہوگا وہ چیز اس کی پیروی اس کی رعایت کرے گی، یعنی وہ چیز عوام میں سرایت کر جاتی ہے، وہ چیز عوام میں اس کی جڑیں پھیل جاتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج یعنی ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہولی، دیوالی، یہ سارے معاملات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہے، آپ نے عقائد باطلہ رکھنے والوں کے لیے اور مذاہب باطلہ سے منسلک افراد کے لیے آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کی جنازے میں نہ جاؤ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو ان کی عادت نہ کرو، اگر اس طرح کے کسی معاملے میں ہے تو ان کے پاس نہ بیٹھو، اور قرآن میں بھی اس چیز کو واضح فرمایا دیا کہ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ ظالمین جو ہیں، ظلم کرنے والے، جو حد سے تجاوز کرنے والے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے اور اسلام سے روگردانی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، تو تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے، تمہارے پاس پیغام آ چکا ہے، تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آ چکی ہیں، تو اب تم ان کے پاس نہ بیٹھو، فلا تقعد بعد الذکری، کہ نصیحت آنے کے بعد تم ان کے پاس نہ بیٹھو۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، قرآن کریم میں واضح طور پہ اس چیز کو منع فرما دیا گیا کہ ان کے کسی معاملے میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو، چاہے جائے کہ ان کے مذہبی رنگ میں رنگ جائیں، ان کے مذہبی تہواروں ان کے جو ہے کہ ان کی رسم ادا کریں، آپ چکر لگائیں، دودھ گرائیں، یہ تمام معاملات کریں۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ حالیہ دنوں میں جو اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ کبھی اس طرح کے معاملات جو عقائد باطلہ رکھنے والے افراد ہیں، جو دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو اپنا بھائی اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانا، اور مذاہب باطلہ سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے حقوق و فرائض اپنی جگہ، ان کے حقوق کا کوئی انکار نہیں ہے۔ ایک اسلامی ایک مسلمان ملک کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ ارباب اختیار و اقتدار جو طبقہ ہے، تو ان مناصب پر فائز ہونے والے افراد کے لیے
ان حقوق کی پاسداری کرنا یہ لازم ہے. صحیح. اگر وہ حقوق کی پاسداری تو کرنی ہے وہ اپنی لیکن جگہ. ان کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے. یہ اس چیز کی اجازت نہیں ان کی دی گئی. رسومات میں یعنی ادا نہیں کرنی ہے آپ نے. اسلامی تعلیم ٹھیک ہے. اسلامی تاریخ میں اگر ایک واقعہ اس طرح کا، ایک معاملہ اس طرح کا بیان کر دیا جائے کہ اسلامی جو سربراہان تھے، جو بادشاہ گزرے ہیں، تو وہ یعنی ان کے معاملات میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کی عبادات میں شریک ہوا کرتے تھے. قرآن کریم میں واضح طور پر اس چیز کو بیان فرما دیا گیا کہ حبیب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے حبیب آپ کسی کو نہیں پائیں گے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ وہ اللہ پر عقیدہ رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے والا ہو، عداوت رکھنے والا ہو، جنگ کرنے والا ہو، تو اس کے ساتھ کسی مسلمان کو نہیں پائیں گے آپ کیونکہ وہ ان کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے. اور صحابہ کرام کا اگر عمل دیکھیں تو جو اسلام سے دور ہے اس کو چھوڑ دیا، چاہے وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، یا کسی بھی یعنی قریبی سے قریبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا رشتہ، کیونکہ رشتے کا معیار، دوستی کا معیار اور تعلقات کا معیار جو قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا، تو وہ مسلمان ہونا ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد بیان فرمائے گئے ان عقائد کو اپنانا. اگر یہ عقائد کسی مسلمان کے ہیں، کسی بھی شخص کے ہیں، مسلمان ہے وہ، تو اس کے ساتھ معاملہ